السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسافر آدمی کہاں سے قصر نماز پڑھنا شروع کرے گا؟ یعنی اگر کوئی شخص سفر پر جا رہا ہے اور اس کا سفر شرعی ہے تو اب وہ کہاں سے قصر نماز پڑھنا شروع کرے گا؟ کیا اپنے گھر سے نکلنے کے فوراً بعد قصر نماز پڑھنا شروع کرے گا، یا پھر سفر شرعی طے کرنے کے بعد قصر نماز پڑھنا شروع کرے گا، یا پھر اپنی منزل تک پہنچ جانے کے بعد قصر نماز پڑھنا شروع کرے گا؟ یہاں بہت سارے لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ اسی طرح سفر میں قصر نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ کار کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ان دونوں مسائل کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ آپ سے التماس ہے اسی طرح کے اہم مسائل کی معلومات کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ معزز ناظرین، آپ کے سامنے سفر کے متعلق احکامات بیان کیے جا رہے تھے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ سفر شرعی کی حد کیا ہے، یعنی کتنا دور جانے کا ارادہ اگر کرے تو وہ آدمی مسافر کہلاتا ہے اور وہ قصر نماز پڑھے گا۔ یہ ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ آج کی جو ویڈیو کا عنوان ہے وہ یہ کہ مسافر آدمی کہاں سے قصر نماز پڑھنا شروع کرے گا۔ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے اور اس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، آدمی مسافر تب بنتا ہے جب وہ اپنے گھر سے، اپنے شہر کی آبادی سے اتنا دور جانے کا ارادہ کرے کہ وہ 3 دن اور 3 رات کی مسافت ہو، اور اگر اس کو میلوں کے اعتبار سے شمار کیا جائے تو یہ 48 میل بنتے ہیں۔ اور آج کل چونکہ میلوں کا حساب نہیں رہا، آج کل کلومیٹر کا حساب ہے، تو اس حوالے سے ایک اندازے کے مطابق 77 کلومیٹر اگر کوئی آدمی دور جانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ آدمی مسافر ہے، اور محتاط قول کے مطابق یہ 92 کلومیٹر بنتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی 77 کلومیٹر یا پھر 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ رکھتا ہے اپنے وطن اصلی سے، تو وہ آدمی شرعی اعتبار سے مسافر کہلاتا ہے، اس نے نماز قصر پڑھنی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ قصر نماز کا آغاز کہاں سے کرے گا؟ کیا گھر سے نکلتے ہی فوراً قصر نماز پڑھنا شروع کر دے گا؟ اکثر لوگ یہاں یہ غلطی کرتے ہیں، وہ جیسے ہی گھر سے نکلتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو مسافر سمجھ لیتے ہیں، چونکہ ہم گھر سے نکل آئے ہیں، اور اڈے پر پہنچتے ہیں، ابھی گاڑی کے نکلنے میں دیر ہوتی ہے اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو وہاں اڈے پر حالانکہ اپنے شہر کی آبادی میں کھڑے ہیں، اپنے قصبے اور اپنے گاؤں میں کھڑے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، گھر سے نکل آئے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی اب ہم مسافر ہیں، لہٰذا وہ قصر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی گھر سے بھی نکل جاتے ہیں، شہر کی آبادی سے بھی نکل جاتے ہیں، شہر کی آبادی سے نکلنے کے بعد اب راستے میں کہیں نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے 77 کلومیٹر یا 92 کلومیٹر سفر طے ہی نہیں کیا، لہٰذا ابھی ہم نے پوری نماز پڑھنی ہے۔ وہ اپنے آپ کو مقیم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ 77 کلومیٹر دور جانے کا ارادے سے گھر سے بھی نکل چکے ہیں، شہر کی آبادی کو بھی آپ نے کراس کر لیا ہے، تو اب آپ شرعی طور پر مسافر ہیں۔ اب راستے میں جہاں کہیں بھی نماز کا وقت ہوگا تو آپ قصر نماز پڑھیں گے، پوری نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی راستے میں بھی جو ہے قصر نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ اپنی منزل تک پہنچنے کے بعد پھر قصر نماز پڑھنا شروع کریں گے۔ یہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ جب آپ اپنے شہر کی آبادی سے نکل چکے ہیں اور جس جگہ آپ جا رہے ہیں وہاں 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے، اور وہ سفر بھی 77 کلومیٹر یا 92 کلومیٹر بنتا ہے، تو اب آپ راستے میں جہاں کہیں بھی نماز پڑھیں گے تو قصر نماز پڑھیں گے۔ اب رہا یہ سوال کہ قصر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ یاد رکھیے، قصر نماز جو ہے یہ ظہر، عشاء اور عصر کی نماز میں ہوتی ہے، فجر اور مغرب کی نماز میں قصر نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ فجر کی 1 رکعت پڑھ لیں کیونکہ آپ مسافر ہیں، یا پھر مغرب کی آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں کیونکہ آپ مسافر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ قصر نماز جو ہے وہ 4 رکعت والے فرضوں میں ہے۔ وہ ظہر کے، عصر کے اور عشاء کے فرض ہیں۔ تو ظہر، عصر اور عشاء کے آپ فرض جب پڑھیں گے مسافر ہونے کی حالت میں تو 2 پڑھیں گے، اور اگر فجر کی نماز ہے یا پھر مغرب کی نماز ہے تو آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے، اور آپ نے نیت عام نماز کی طرح کرنی ہے کہ میں سفر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس نیت سے آپ نیت باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ باقی طریقہ کار وہی ہے کہ رات بھی آپ نے اسی طریقے سے کرنی ہے، اور اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے خاموش رہنا ہے، اور نماز پڑھنے کا بالکل طریقہ کار بھی وہی ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔